اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخل کل فعل مما یأتی فی جملتین فی الجملۃ الاولی کما ہوا وفی الجملۃ الثانیۃ بعد ادخال حمزۃ التعدیۃ علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 18واں سبق اور 18ویں سبق کی تمارین ہم کر رہے تھے، اور جو تمرین ہم نے آخری کی تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں لازم فعل کو متعدی بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ اس کو آپ فعل لازم کو 2 بابوں میں لے جائیں۔ کون سے 2 بابوں میں؟ باب افعال اور باب تفعیل میں، تو وہ متعدی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی فعل جو کہ پہلے ہی کسی ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، وہ جب ان دونوں بابوں میں جائے گا تو وہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائے گا۔ تو اس کی پریکٹس اب ہمیں کروا رہے ہیں، اور پہلی پریکٹس کے لیے میں نے ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، میں اب آپ کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں جی۔ ادخل، تو داخل کر، کل فعل، ہر فعل کو، ادخل کے لیے مفعول ہے جی، تو داخل کر ہر فعل کو، مما یاتی، جو نیچے آ رہا ہے، ان دا فالوئنگ، فی جملتین، 2 جملوں میں، ٹھیک ہے، 2 جملوں میں داخل کرنا ہے آپ نے آنے والے فعل کو۔ فی الجملۃ الاولی کما ہوا، پہلے جملے میں جیسے کہ وہ ہے، وفی الجملۃ الثانیہ، اور دوسرے جملے میں بعد ادخال حمزۃ التعدیۃ علیہ، اس پر حمزہ تو تعدیہ۔ اب دیکھیں ذرا نوٹ کر لیں کہ باب افعال میں جب لازم فعل داخل کیا تو وہ متعدی بن گیا۔ کس چیز نے اسے متعدی کیا؟ اس حمزہ نے، باب افعال کے حمزہ نے، تو اس اعتبار سے اس حمزہ کا نام آ گیا جی حمزۃ التعدیہ۔ باب تفعیل میں جب وہ جائے گا فعل تو کیا چیز اسے متعدی کرے گی، وہ اگلی ایکسرسائز میں بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو فی الحال آپ یاد رکھیں کہ باب افعال میں جو حمزہ ہے وہ لازم فعل کو متعدی کرتا ہے، لہٰذا اس حمزہ کا نام آپ کے سامنے آ گیا ایک حمزۃ التعدیہ۔ چلیں جی داخل کرتے ہیں جی۔ پہلا جملہ انہوں نے سالو کر دیا ہے، بعد میں آپ سے وہ کہیں گے جی کہ آپ نے کرنے۔ خرج حامد من الفصل، حامد کلاس سے باہر نکلا۔ یہ جملہ تو آپ نے تمام افعالوں کے ساتھ ایسے ہی رکھنا ہے، دوسرا آپ نے اپنا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فی الجملۃ الاولی کما ہوا، جیسا کہ وہ ہے ویسے ہی رکھنا ہے، دوسرے میں آپ نے حمزۃ التعدیہ داخل کر کے تو جملہ بنانا ہے۔ اس کو انہوں نے کیا جی اخرج المراقب حامدا من الفصل، سپروائزر نے حامد کو کلاس سے باہر نکال دیا۔ اچھا، تو اس کا آسان طریقہ وہی جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں فارمولہ بتایا تھا کہ حامد کلاس سے باہر نکلا ہے نا، تو اب حامد کو نکالنا ہے کلاس سے باہر، تو کسی نہ کسی نے نکالنا ہے۔ تو اب اس کو آپ حامد کو ہم مفعول بنا دیں گے اگلے جملے میں، یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا، اور فاعل ہم نیا لے آئے جو کہ وہ کام کرے گا۔ تو اس پیٹرن پہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دخلا اس فعل سے، جلسا اس فعل سے، نزلا، ضحکا، بکا، سمیا، ان فعلوں سے آپ نے کرنا ہے۔ یہ میں آپ کے لیے کاپی کر کے لایا ہوں، تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر پریکٹس کریں، میں اگلے پیج پہ چلتا ہوں اور آپ کو سارے دکھا دیتا ہوں جی۔ پہلا فعل تھا نا دخلا، تو اس سے ہم نے پہلا جملہ بنایا جی دخل المریض المستشفى، مریض ہسپتال میں داخل ہوا۔ اب ہم نے جو دوسرا جملہ بنانا ہے نا، اس میں ہم نے مریض کو مفعول بنا دینا ہے اور فاعل نیا لے آنا ہے۔ مریض ہسپتال میں داخل ہوا، اب ہم کہتے ہیں جی ادخل الناس، دخلا سے حمزہ تعدیہ کیا ہوا؟ تو وہ طریقہ بھی نوٹ کر لیں کہ وہ جو 3 حروف ہے نا، اس میں جو پہلا حرف ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ شروع میں حمزہ لگا کے زبر والا اور پہلے حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ تو دخلا سے ادخلا، خرجہ سے اخرجا، جلسہ سے اجلسا، یہ فارمولہ۔ تو دخل المریض المستشفى، بیمار ہسپتال میں داخل ہوا، ادخل الناس، لوگوں نے داخل کر دیا، کس کو؟ مریض کو مستشفى ہاسپٹل میں۔ کلیئر ہو گیا جی۔ جلسہ حامد امام المدرسی، حامد استاد کے سامنے بیٹھا۔ اب حامد کو ہم نے بٹھانا ہے،
استاد کے سامنے, تو جلسہ کو ہم کر دیں گے جی اجلسہ, اور اس کا فاعل لے آئیں گے المدرس. اجلس المدرس, استاد نے بٹھایا. اب یہاں پر حامد آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, یہاں پر حامد رکھے, حامدن امامہ, حامد کو اپنے سامنے. اگر مطلب یہ جملہ ٹھیک ہے, غلطی نہیں ہے اس میں کوئی, مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو فارمولہ سا بنا لیا نا اسے ذرا اپلائی کر کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تیسرا جملہ جی نزل القرآن فی رمضان, قرآن رمضان میں نازل ہوا, قرآن رمضان میں نازل ہوا. تو جب ہم اس کو متعدی بنائیں گے تو نزلہ کو کر دیں گے انزلہ, اور قرآن کس نے نازل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے, تو ہم فاعل اللہ لے آئیں گے اور القرآن کو مفعول بنا دیں گے. تو انزل اللہ القرآن فی رمضان, اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا. چوتھا جملہ جی ضاحک الطفل, بچہ ہنسا. اب بچے کو ہم نے ہنسانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم مفعول بنا دیں گے اور ضاحکہ کو حمزۃ التعدیہ کے ذریعے متعدی بنا دیں گے, تو کر دیں گے اضحکا, افلا کے وزن پہ ہے نا, اضحکا. تو جو میں نے بتایا تھا کہ جو 3 حروف ہیں ان میں سے پہلے حرف کو بس ساکن کر دینا ہے. ہر جگہ یہ فارمولہ نہیں ہوگا, وہ تو بالکل صحیح ہے, پہلے حرف کو تو ساکن کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جو اگلے 2 حروف ہیں وہ زبر کے ساتھ ہی ہوں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پہ ضاحکہ میں زیر آ گئی تھی تو اس لیے وہ رول جو ہے ہم نے ریوائز کر لیا, ٹھیک. یعنی کیا کرنا ہے, شروع میں حمزہ تعدیہ لگانا ہے, پہلے حرف کو ساکن کر دینا ہے, اور اگلے 2 حروف جو ہیں وہ زبر کے ساتھ آئیں گے. یہ فارمولہ اصل بن گیا. تو ضاحک الطفل اضحک الاب الطفل, باپ نے بچے کو ہنسایا, باپ نے بچے کو ہنسایا. بکت البنتو, بکت البنتو, لڑکی روئی. اب لڑکی کو رلایا, اب کا الجوع, بھوک نے رلایا البنتا, لڑکی کو. سمع المدرس الدرس, استاد نے سبق سنا, استاد نے سبق سنا. اب یہ ایک مفعول کی طرح متعدی ہے, تو اب یہ جب جائے گا باب فعل میں, ٹھیک ہے, تو یہ 2 مفعولوں کی طرح متعدی ہو جائے گا. تو مدرس جو ہے یہ بھی ہمارا مفعول بن جائے گا, اور فاعل ہم دوسرا لے آئیں گے. تو اسمع الطالب, طالب علم نے سنایا المدرسہ, استاد کو الدرس, سبق. تو ماشاءاللہ ہو گئی جی ایکسرسائز یہ بھی. اگلی تمرین ہے جی ادخل کل فعل مما یاتی فی جملتین, اسی پیٹرن پہ ہے. آنے والے ہر فعل کو آپ نے داخل کرنا ہے. یہ فعل کی صفت ہے مما یاتی, بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. ہر فعل کو آپ نے داخل کرنا ہے 2 جملوں میں. فی الجملۃ الاولی کما ہوا, پہلے جملے میں جیسے کہ وہ ہے, اور دوسرے جملے میں بعد تضعیفہ. آ گیا جی پوائنٹ. باب فعل میں جب داخل کیا تھا تو حمزۃ التعدیہ نے اسے متعدی کیا تھا, اور جب باب تفعیل میں داخل ہوگا تو تضعیف کے ذریعے وہ متعدی ہوگا. تضعیف کیا ہے؟ یعنی ریپیٹ کر دینا, ایک لیٹر ریپیٹ, شد ڈال دینا, ٹھیک ہے. مضاف کسے کہتے ہیں؟ جو شد کے ساتھ آتا ہے. تو ای نقلی ہی الی باب فعل, ٹھیک ہے, یعنی باب تفعیل میں. تضعیف کا کیا مطلب ہے؟ باب تفعیل میں منتقل کرنے کے بعد. تو حمزۃ التعدیہ باب فعل کا جو کہ متعدی کرنے کام آتا ہے, اور تضعیف یعنی شد ڈال دینا درمیان والے حرف پر, وہ تضعیف کہلائے گی, اور یہ باب تفعیل کی خاصیت ہوگی, ٹھیک ہے. تو دال را سین, درسا, درسا یدرسو, پڑھنا. خافا یخافو, ڈرنا. ناما ینامو, سونا. حافظہ یحفظو, حفظ کرنا. جفا یا جفو, خشک ہونا. اب یہ بھی 2 جملوں میں ہم نے کرنے ہیں, تو میں بنا کر لایا ہوں آپ کے لیے, دکھا دیتا ہوں جی. پہلا جملہ جی درسہ کو استعمال کیا. درسہ حامد اللغۃ العربیہ, حامد نے عربی زبان پڑھی, حامد نے عربی زبان پڑھی. تو یہ دیکھیں جی اللغۃ العربیہ اس کا مفعول ہے, اور حامد جو ہے فاعل ہے. اب یہ حامد بھی مفعول بن جائے گا, اور ہم اس میں کیا کریں گے, اس کو بعد تضعیف یعنی درمیان والے حرف پہ شد ڈال دیں گے, تو یہ باب تفعیل میں چلا جائے گا. تو یہ بن گیا جی درسہ. لیکن بات وہی ہے کہ درمیان والے حرف پہ شد ڈال کے آخری 2 حروف جو ہیں وہ زبر کے ساتھ ہونے چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. درسہ بلال, بلال نے پڑھایا. حامدن, حامد کو, اللغۃ العربیہ, بلال نے حامد کو عربی زبان پڑھائی. خاف الطفل الحرۃ, خاف الطفل الحرۃ, بچہ بلی سے ڈر گیا.
بچہ بلی سے ڈر گیا. تو مفعول تھا جی الحرہ. اب ہم نے الطفل کو بھی مفعول بنانا ہے, کسی کو فاعل بنا کر لانا ہے جو کہ ڈرائے گا بچے کو بلی سے. ٹھیک ہے, تو خافا اس کا مادہ کیا ہے, خا واو فا, تو یہ کیا بن جائے گا جی خوفا. خوف الابو, باپ نے ڈرایا, الطفلا بچے کو, الحرتا بلی سے. ٹھیک ہے, تو یہ بات وہی ہو رہی ہے کہ جو متعدی تھا ایک مفعول کی طرف, جب وہ باب فعال میں یا باب تفعیل میں آئے گا تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائے گا. نام المریدو, نام المریدو مریض سو گیا. نامہ کا مادہ نون واو میم ہے, باب تفعیل میں آئے گا تو نوما ہو گیا. نومت دواؤ, دوا نے سلا دیا المریدہ, یہ لازم تھا تو متعدی ہو گیا, وہ متعدی تھا تو دو مفعولوں کی طرح متعدی ہو گیا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے. حافظ و حامد سورۃ الملکی, اب یہ متعدی فعل ہے حافظہ, لیکن ایک مفعول کی طرح متعدی ہے. جب یہ باب تفعیل میں جائے گا تو دو مفعولوں کی طرح متعدی ہو جائے گا. حفظ المدرس, استاد نے حفظ کرائی, استاد نے یاد کرائی, حامدن حامد کو, سورۃ الملک, سورہ ملک. ٹھیک ہے, تو دو مفعولوں کی طرف یہ متعدی ہو گیا. دیکھ لیں ایک یہ ہو گیا, ایک یہ ہو گیا. جف الثوب, کپڑا خشک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ لازم فعل ہے جفا. اب یہ جفا, جب یہ جیم فافا مادہ ہے نا, جب یہ باب تفعیل میں جائے گا تو بن جائے گا جفافا, جفافا. تو جفافت الشمس الثوب, سورج نے, دھوپ نے کپڑے کو سکھا دیا. ٹھیک ہے, سورج نے کپڑے کو سکھا دیا یا دھوپ نے کپڑے کو سکھا دیا. تو سوکھ جانا اور سکھا دینا ہے. بات امید ہے سمجھ میں آگے ہوگی. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. بڑی زبردست تمارین ماشاءاللہ چل رہی ہیں ہماری. تیسری تمرین ہے جی ہماری کیف ادیت الافعال. اب ملا کے پڑھیں گے. کیف ادیت الافعال تحتها خط فی الامثلۃ الآتیہ. اب آپ نے بتانا ہے جی کیف ادیت, ادا یا ادو نارمل فعل یعنی فعل معلوم, اور مجہول بنے گا ادا یا ادو, ادا یا ادو. ٹھیک ہے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے متعدی کیا گیا ہے آنے والے افعال کو, یعنی ان افعال کو جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے آنے والی مثالوں میں. آنے والی مثالوں میں کیسے, کیسے کیا مطلب ہے, دو ہی طریقے جی انہوں نے بتائے ہیں ہمیں کہ یا تو باب افعال میں لے جائیں یا باب تفعیل میں لے جائیں. باب افعال میں لے کے جائیں گے تو حمزہ تو تادیہ کے ذریعے ہوگا, اور باب تفعیل میں جب لے کے جائیں گے تو بعد تضعیف کے ذریعے ہوگا. تو وہی آپ نے بتانا ہے جی. من اب قد طفلا یا آمنہ, بچے کو کس نے رلایا, انڈر لائن اب کا ہے تو اب کا کس سے بنا ہوا جی, حمزہ تو تادیہ کے ذریعے سے. ما اب کاہو آہدن, اسے کسی نے نہیں رلایا. انما یبکی من الجوئی, وہ تو صرف بھوک سے رو رہا ہے, اسے تو بھوک لگی ہوئی ہے, کسی نے مارا نہیں ہے. یعنی کوئی سمجھ رہا تھا کہ اسے مار کی وجہ سے جو ہے وہ رو رہا ہے, انہوں نے کہا نہیں مارا نہیں ہے کسی نے, تو سمجھ رہے وہ غلط ہے, وہ تو صرف بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. دوسرا جملہ ہے جی قال طالب الجدید للمدرس, نئے طالب علم نے استاد سے کہا, کیا کہا, یا استاذ سر اجلسنی قریبا من السبورتی, مجھے بورڈ کے قریب بٹھائیے گا. تو جلسہ تھا اس سے اجلسہ بنا, تو حمزہ تو تادیہ نے اسے متعدی بنایا. فَإِنَّ نَظَرِي ضَعِيفٌ, اس لیے کہ میری نظر کمزور ہے. تیسرا جملہ ہے جی نزلت من السیارتی, میں گاڑی سے اترا. ثم نزلت امی المریدہ, المریدتا, پھر میں نے اتارا اپنی بیمار ماں کو, پھر میں نے اپنی بیمار ماں کو اتارا. تو یہ متعدی بنا ہوا ہے, تو کیسے بنا ہوا ہے, بعد تضعیف, تضعیف کے ذریعے. یعنی ایک تو حمزہ تو تادیہ کے ذریعے بنے گا یا پھر تضعیف کے ذریعے بنے گا. ٹھیک ہے. چوتھا جملہ جی یا احمد, احمد لا تضحکنی. اب یہ کیسے بنا جی, یہ حمزہ تو تادیہ, آپ کہیں گے حمزہ تو تادیہ تو ہے نہیں, تو حمزہ تو تادیہ اس لیے نہیں ہے کہ باب فعال کا حمزہ جو ہے وہ جب مضارع میں آتا ہے تو
فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اسے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی جو ہم نے حمزۃ التعدیہ کے ذریعے بنائے ہیں انہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں باب فعال میں ڈالنے کے ذریعے, اور جو ہم نے تضعیف کے ذریعے بنائے ہیں متعدی انہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں باب تفعیل میں ڈالنے کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ باب فعال میں ڈالنے کے ذریعے جو ہے وہ بنا ہے متعدی. یا احمد لا تضحکنی, مجھے ہنسا مت وانا اقرأ الدرس, اس حال میں کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں. جب میں سبق پڑھ رہا ہوں تو سبق پڑھتے وقت مجھے ہنسانا مت. پانچواں جملہ جی قال لی الطبیب کہیں گے پھر, یا قال للطبیب کہیں گے مجھ سے ڈاکٹر نے کہا اخرج لسانک, اپنی زبان باہر نکال. اخرج لسانک, اپنی زبان باہر نکال. تو حمزہ تو تعدیہ یا باب فعال میں ڈالنے کے ذریعے یہ متعدی بنا. آگے چلتے ہیں جی. چھٹا جملہ ہے قال تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم, اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نکالا من بطون امہاتکم, تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے, لا تعلمون, اس حال میں کہ تم نہیں جانتے تھے, شیئن کوئی بھی چیز. تو اخرجکم, اخرجہ یہ متعدی ہے باب فعال میں ڈالنے کی وجہ سے یا حمزۃ التعدیہ کی وجہ سے. ساتویں ایگزامپل قال تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یظلم منکم, جو تم میں سے ظلم کرے گا, شرط جواب شرط آ رہا ہے نذقہ عذابا کبیرا, ہم اسے بہت عذاب عذاب جو ہے وہ دیں گے, ہم اسے بہت بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو نذق یہ جو ہے یہ متعدی ہے اور باب فعال میں ہونے کی وجہ سے یہ متعدی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ذاق یذوق چکھنا اور اذاق یذیق چکھانا. آٹھویں ایگزامپل ہے قال اللہ تعالیٰ لموسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ, یہ ادخل باب فعال میں جانے کی وجہ سے یا حمزۃ التعدیہ کی وجہ سے, تو داخل کر اپنا ہاتھ فی جیبک, اپنے گریبان میں, تخرج, یہ تخرج کیوں ہوا ہے جی مجزوم, فعل امر کی وجہ سے. تخرج بیضاء, وہ باہر نکل آئے گا, بیضاء سفید حالت میں. ٹھیک ہے, من غیر سوء, بغیر کسی درد کے, بغیر کسی تکلیف کے. نویں ایگزامپل ہے جی بعد الطوافی والسعی, طواف اور سعی کے بعد, یہلک المعتمر, معتمر عمرہ کرنے والا, حلق کرواتا ہے رأسہ, اپنے سر کا. ٹھیک ہے, سر منڈواتا ہے. او یکسر, یا وہ کسر کرواتا ہے, یعنی ٹھیک ہے تکسیر جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ کسرا یکسرو یہ ہم نے متعدی بنایا ہے تضعیف کے ذریعے سے. او یکسرو, یا وہ کم کرواتا ہے شعرہ, اپنے بالوں کو. ٹھیک ہو گیا جی. 10واں کم کرواتا ہے, ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں نا کہ خود نہیں کرتا, کم کرواتا ہے. 10واں جملہ ہے جی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینکح المحرم ولا ینکح, محرم نہ تو نکاح کرتا ہے, ولا ینکح, اور نہ نکاح کرواتا ہے. تو یہ باب فعال میں ڈالنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے آپ کہہ لیں متعدی ہے. ولا یخطب, خطبہ یخطب خطبہ کے معنی میں ہو تو منگنی کرنا, ٹھیک ہے, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر خطبہ کے معنی میں ہو تو خطاب کرنا, تو یہاں پر منگنی کے معنی میں استعمال ہوگا, ظاہر بات ہے. اسی حوالے سے خطیب کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک منگیتر بھی ہوتا ہے اور ایک خطیب جو خطبہ دیتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو خطیب منگیتر بھی ہوگا عربی زبان میں اور خطبہ دینے والا بھی ہوگا, وہ مصدر سے پھر معنی میں تبدیلی آتی ہے. 11ویں ایگزامپل ہے قال تعالی, اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہی ہے جو ہنساتا ہے, حمزۃ التعدیہ باب فعال کے ذریعے, وَأَبْكَى, اور رلاتا ہے, حمزۃ التعدیہ باب فعال میں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. تو باب فعال میں ڈالنے سے یعنی ضاحکا یضحکو ہنسنا, تو اضحکا یضحکو ہنسانا, بکا یبکی رونا, ابکا یبکی رلانا, ماتا یموتو مرنا, اماتا یمیتو مارنا, حیا یحیا زندہ ہونا, احیا یحیی زندہ کرنا. تو بہت خوبصورت کمبینیشن ہے جی. 12ویں ایگزامپل ہے اللہم حبب الینا الایمان, دعا ہے جی اے اللہ, حبب فعل امر ہے باب تفعیل کا,
تو باب تفعیل تضعیف کے ذریعے یہ متعدی ہوا ہے. حبب الینا الایمان، ایمان کو ہماری طرف محبوب بنا دے، ایمان کو محبوب کر دے ہماری طرف. وکرہ، کرہ یکرہ باب تفعیل کے ذریعے، اور ناپسند کر دے، ناپسندیدہ بنا دے، الکفر، کفر کو، والفسوق، فسوق کو، والعصیان، اور عصیان کو یعنی نافرمانی کو، اور فسق کو، اور کفر کو، اور کفر کو، نافرمانی کو اور فسق کو ہماری طرف ناپسندیدہ بنا دے. تو بڑی خوبصورت دعا ہے جی. تو آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف. اگلی تمرین میں ہے جی اريد ان اریہا المدیرہ. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رآ یرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، اور ارا یوری کے معنی ہوتے ہیں دکھانا. تو اريد ان اریہا، ان کی وجہ سے یہ اریہ خفیف آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ دکھاؤں انہیں. ہا کی ضمیر سبق کے حساب سے آپ دیکھیں تو دفاتر کی طرف جا رہی ہے، المدیرہ پرنسپل کو. ارا افعل من رآ، ارا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ باب فعل ہے رآ فعل سے. اصلہ ارعیا، اس کی اصل تھی ارعیا. حذفت منہ عینہ، تو اس کا جو عین تھا اسے حذف کر دیا گیا. عین کیا تھا اس کا؟ عین تھا یہ حمزہ، اس کو حذف کر دیا گیا. مضارعہ یری، مضارع اس کا یری بن گیا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ رآ یرا میں جو ہے اصل وہ کیا تھا، ذرا نوٹ کریں. ثلاثی مجرد میں جب رآ یا یرعیو تھا تو یہ تو بالکل اس میں حمزہ نہیں ہی نکالا گیا، وہ رآ بن گیا. لیکن مضارع سے حمزہ جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنی حرکت پیچھے دی اور خود غائب ہو گیا، حذف کر دیا گیا. تو یہ یرایو بن گیا، یعنی رآ یرا بن گیا. لیکن یہی مادہ جب باب فعل میں آیا نا تو افعل یفعل کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ یہ بنے گا ارعیا یرعیو. تو ثلاثی مجرد میں صرف مضارع سے حمزہ حذف کیا گیا تھا، باب فعل میں مضارع کے ساتھ ساتھ ماضی سے بھی حمزہ حذف کر دیا گیا. حمزہ نے حرکت اپنی دی پیچھے اور بن گیا یہ ارعیا، اور یہاں سے بھی حذف کر دیا گیا تو یہ بن گیا جی حرکت دے کے پیچھے یریو. تو یہ دیکھیں یہی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اصلہ ارعیا حذفت منہ عینہ مضارعہ یریو. ٹھیک ہو گیا، تو حمزہ حذف کر دیا گیا. والامر منہ، اور اس سے امر کیا بنے گا؟ اری، حمزہ اری. ارینی ھذا، ارینی ھذا یا علی، علی تو دکھا مجھے یہ. دو مفعول آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو دکھا مجھے یہ. ارو نی ھذا یا اخوان، جمع ارو، اری ارو جمع کا صیغہ. ارونی ھذا یا اخوان، بھائیو مجھے یہ دکھاؤ. ارینی ھذا یا مریم، مریم مجھے دکھا، تو مؤنث اری. ارینانی جمع مؤنث کا ارینا. نی ھذا یا اخوات. تو بڑے خوبصورت انداز میں رآ یرا وہ ہم نے کر دیا، اور ارا یری یہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتا دیا، اور اس سے پھر فعل امر کے صیغے بتا دیے. پہلا جی اری یعنی واحد کا، اور جمع کا ارو، مؤنث واحد کا اری، اور جمع مؤنث کا ارینا. تقولو، اب وہ مثالیں آپ کو دے رہے ہیں کہ ارانا، ارا ماضی کا صیغہ ہے. استاد نے دکھایا ہمیں، کیا دکھایا؟ کتاب نحو جدیدن، نحو کی ایک نئی کتاب. تو یہ جدیدن یہاں پر آپ دیکھیں یہ صفت آ رہی ہے مضاف کی. استاد نے ہمیں نحو کی ایک نئی کتاب دکھائی. غدن سآخذکم، کل لے جاؤں گا تمہیں، الی المکتبۃ العامۃ، جنرل لائبریری. وَأُرِيكُمْ، اور دکھاؤں گا تمہیں. کیا دکھاؤں گا؟ یہ کم پہلا مفعول آ گیا اس کا، اور المعاجم یہ دوسرا مفعول ہو گیا، ڈکشنریز. اور دکھاؤں گا تمہیں ڈکشنریز کلہا، سب کی سب، اور تمام کی تمام ڈکشنریز جو ہے تمہیں دکھاؤں گا. ارینی تو دکھا مجھے، کیا دکھا؟ جوازہ سفری کا، یا احمد، احمد اپنا پاسپورٹ، اپنا پاسپورٹ مجھے دکھا. تو ایک مفعول جی یہ ہو گیا اور دوسرا مفعول یہ ہو گیا. تو وہ رآ یرا ایک مفعول کے ساتھ آتا تھا ثلاثی مجرد میں، جب وہ باب افعال میں گیا تو دو مفعولوں کے ساتھ استعمال ہونے لگ گیا. یعنی دیکھنا کسی چیز کو دیکھنا ثلاثی مجرد میں، اور دکھانا کسی کو دکھانا اور کوئی چیز دکھانا. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوگی. آگے چلتے ہیں جی.
اب قرآن سے کچھ آپ کے لیے ایگزامپلز لائے ہیں. فی تنزیلی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے دکھایا اسے آیاتنا، اپنی آیات، کلہا، ساری کی ساری. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا مفعول جی، اور یہ آیاتنا دوسرا مفعول ہو گیا. فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس نے انکار کیا، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. دوسری آیت قرآن سے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آیَاتِهِ، یُریکم وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کم پہلا مفعول اور آیات دوسرا مفعول. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، وافر رزق. تیسری ایگزامپل قرآن سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ ربی، اے میرے رب، ارینی، تو دکھا مجھے، کیفا تحیی الموتا، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قالا اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قالا بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے قلب کی اطمینان کے لیے. ٹھیک ہے. چوتھی ایگزامپل قرآن سے آئی ہے ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فارونی، ٹھیک ہے، پس تم دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ سورہ لقمان کی. وقال الذین کفروا، اور کہیں گے کافر لوگ ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، تو دکھا ہمیں، الذین، ان دونوں کو جنہوں نے اضلانا، گمراہ کیا ہمیں، من الجن والانس، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں. اس لیے انہی کی پناہ مانگی گئی سورۃ الناس میں، من الجنۃ والناس. نجعلہما، ہم کر دیں گے ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پیروں کے نیچے، اپنی پیروں کے نیچے کچل دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں ذلیل و رسوا، یعنی بالکل نچلوں میں سے. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کافر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کافر ہوں گے قیامت کے دن. وہ کہیں گے اللہ ہمیں دکھا جنوں اور انسانوں میں سے ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یعنی وہاں بھی ان کا یہی ہوگا. اور کہیں گے کافر لوگ ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، تو دکھا ہمیں، الذین، ان دونوں کو جنہوں نے اضلانا، گمراہ کیا ہمیں، من الجن والانس، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں. اس لیے انہی کی پناہ مانگی گئی سورۃ الناس میں، من الجنۃ والناس. نجعلہما، ہم کر دیں گے ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پیروں کے نیچے، اپنی پیروں کے نیچے کچل دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں ذلیل و رسوا، یعنی بالکل نچلوں میں سے. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کافر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کافر ہوں گے قیامت کے دن. وہ کہیں گے اللہ ہمیں دکھا جنوں اور انسانوں میں سے ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یعنی وہاں بھی ان کا یہی ہوگا کہ ہم خود گمراہ نہیں ہوئے. اور کہیں گے کافر لوگ ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، تو دکھا ہمیں، الذین، ان دونوں کو جنہوں نے اضلانا، گمراہ کیا ہمیں، من الجن والانس، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں. اس لیے انہی کی پناہ مانگی گئی سورۃ الناس میں، من الجنۃ والناس. نجعلہما، ہم کر دیں گے ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پیروں کے نیچے، اپنی پیروں کے نیچے کچل دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں ذلیل و رسوا، یعنی بالکل نچلوں میں سے. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کافر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کافر ہوں گے